الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد اسٹیج پر موجود تمام قومی عمائدین، رہبران ملت، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں، آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے زیر اہتمام اس تاریخی اور فقید المثال کانفرنس کے انعقاد پر میں پی ڈی ایم میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین اور ان کے کارکنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کی کامیابی کے لیے جو آپ نے توانائیاں صرف کی ہیں، پرخلوص جد و جہد اور محنت کی ہے، میں اس کے لیے آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، آج مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اپنی دادی کے انتقال کی وجہ سے گفتگو نہیں کر سکی۔ میں میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کے پورے خاندان سے ان کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آج کے اس موقع پر جہاں میں جسٹس سیٹھ وقار صاحب کی وفات پر اظہار تعزیت کرتا ہوں، وہاں میں جناب علامہ خادم رضوی صاحب کی وفات پر بھی اظہار تعزیت کرتا ہوں، ان کے خاندان سے بھی، ان کی جماعت سے بھی، ان کے تمام متعلقین و معتقدین سے بھی۔ اللہ رب العزت ان کی روح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، ایسے حالات میں آج ہم یہاں پشاور میں جلسہ عام منعقد کر رہے ہیں، جب اس سے پہلے ہم نے گوجرانوالہ میں ان بڑے اجتماعات کا آغاز کیا، ہم نے کراچی میں جلسہ کیا، ہم نے کوئٹہ میں جلسہ کیا، اور آج
اہل پشاور نے اور خیبر پختونخوا کے عوام نے تو ریفرینڈم ہی کر دیا، اور اس جلسے میں اس عظیم الشان شرکت کے ساتھ آپ نے دھاندلی کے نتیجے میں آنے والی حکومت کو مسترد کر دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم نے پہلے ہی دن یہ اعلان کر دیا تھا کہ الیکشن میں بدترین دھاندلی کی گئی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے اس پر اتفاق کیا تھا، اور آج وہ آواز عام آدمی کی آواز بنتی چلی گئی، اور آج یہ آواز پوری قوم کی آواز ہے، پوری قوم کی متفقہ آواز ہے، اور آپ کے جلسوں سے آج حکمران جماعت اور ان کے پشتیبان بوکھلائے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھنا ہے اور ان کے اس اقتدار کے قلعے کو فتح کرنا ہے، ان کو یہاں سے ذلت و رسوائی کے ساتھ نکالنا ہے۔ جنگ کا اعلان کر چکے ہیں، اب میدان جنگ ہے، میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ ہے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، پی ٹی ایم، گو نیازی، گو سلیکٹڈ۔ داخلہ اشارہ بولے پتبر میں درتا ہوا حالات پتبر اشارے نہ خبر ہوتے دا اس بے پلوڑ سمو کا خدا کول دا چا سارا واسطہ نہ وپرے ہوتے۔ انشاءاللہ ہم نے چیلنج کر دیا ہے اور واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں، ہمارا موقف بڑا واضح ہے۔ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی کی گئی ہے، ہمیں دھاندلی کرنے والا بھی معلوم ہے، اور وہ جو نامعلوم ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ ہم فوج اور ادارے کا احترام کرتے ہیں اگر وہ ہمارا دفاعی ادارہ ہے۔ اگر دفاعی ادارہ ہے ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن اگر وہ سیاسی ادارہ بننے کی کوشش کرے گا تو پھر تنقید برداشت کرنی ہوگی۔ پھر یہ مت کہیں کہ ہمارا نام نہ لیا کرو، پھر تمہارا نام بھی لیا جائے گا، پھر تم پر تنقید بھی کی جائے گی، پھر آپ کے سامنے کلمہ حق بھی کہا جائے گا۔ اور آج بھی ہم آپ کو مہلت دیتے ہیں، آپ ان کے پشتیبانی سے پیچھے ہٹ جائیں، دستبردار ہو جائیں، اور آپ کہہ دیں کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے۔ آپ اس حکومت کے خلاف آواز ہمارے ساتھ ملائیں، پھر ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں۔ آپ سیاست میں کیوں آتے ہیں؟ آپ اپنے دفاع سے کام رکھیں، دفاع کام کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نعرہ تکبیر! ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے۔ ذرا زور سے بولو، للکار سے بولو، سب مل کے بولو۔ بلاول بولے، مریم بولے، مولانا بولے۔ آپ دھاندلی کریں وہ جرم نہیں، ہم دھاندلی کے خلاف احتجاج کریں تو آپ ہم سے خفا ہوتے ہیں، پھر خفا نہ ہونا، پھر برداشت کرنا۔ لیکن
بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ 2 سال کے عرصے میں تم نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، اور جب کسی ملک کی معیشت گرتی ہے تو پھر وہ ریاست باقی نہیں رہ سکتی۔ ریاست کے بقا کا دار و مدار مستحکم معیشت پر ہوا کرتا ہے۔ جب ہم حکومت چھوڑ رہے تھے اور نئے الیکشن کی طرف جا رہے تھے تو ہم نے بجٹ میں کہا تھا کہ آئندہ سال اس ملک کی ترقی کا تخمینہ 5.5% ہوگا، اور اس سے اگلے سال ترقی کا تخمینہ 6.5% ہوگا۔ آپ کو حکومت ملی اور آپ کی حکومت میں پہلے سال تخمینہ 1.8 پہ آیا، اور جب دوسرے سال تم نے بجٹ پیش کیا تو 0.4 پہ آ گیا۔ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 3 روز پہلے اپنا بیان جاری کیا ہے کہ سن 1951-52 کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کا سالانہ بجٹ 0.4 پر آیا ہے، یعنی اگلے سال میں آپ کی ترقی ہی نہیں، اور اس سے اگلے سال بھی کسی قسم کی کوئی ترقی نہیں۔ پھر ہمیں کہتے ہیں معیشت کی بہتری کے اشارے مل رہے ہیں۔ یہ اشارے کہاں سے مل رہے ہیں؟ یہ کس چیز کے اشارے ہیں؟ اشارے مل رہے ہیں۔ ایک بھوکا بازار میں کھڑا ہے اور بلبلا رہا ہے، ایک آدمی گزرتا ہے، اسے کہتا ہے میرے پیچھے کوئی آدمی آ رہا ہے، وہ شاید آپ کے لیے کھانا لے آئے۔ اس کو کہتے ہیں اشارہ۔ اب اس اشارے سے کوئی فرق آیا؟ تو بات بنیادی یہ ہے کہ ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج ہم اس قابل نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ہمارے ساتھ تعلقات قائم کرے۔ وہ ہندوستان جب واجپئی وزیر اعظم تھا تو وہ پاکستان اب بس کے ذریعے آیا، لاہور میں اترا، مینار پاکستان پر کھڑا ہوا، پاکستان کو ایک حقیقت کے طور پر اس نے تسلیم کیا۔ کیا وجہ تھی؟ پاکستان معیشت کے لحاظ سے مستحکم تھا اور وہ پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا۔ افغانستان پاکستان کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا، ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہ ہم سے تجارت کرنا چاہتا تھا، لیکن آج افغانستان آپ سے مایوس ہے، وہ آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایران آپ کے مقابلے میں ہندوستان کی لابی میں چلا گیا ہے۔ چین جو ہمارا دوست تھا، ایسا دوست جن کے ساتھ ہم نے 70 سال ایسی دوستی رکھی کہ ہمالیہ سے بلند، بحر الکاہل سے گہری اور شہد سے میٹھی دوستی، لیکن آج ہم نے ان کے 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کو تباہ و برباد کر دیا امریکہ کے اشارے پر۔ اور ایک ٹرمپ نے دوسرے ٹرمپ کو کہا کہ چین کے منصوبے کو ناکام بناؤ۔ جس طرح امریکیوں نے وہاں کے ٹرمپ کو مسترد کیا ہے، انشاءاللہ پاکستان کا عوام پاکستانی ٹرمپ کو بھی مسترد کرے گا۔ نعرہ تکبیر! گو نیازی! گو نیازی! جیلی حکمران مرد آباد! جیلی حکمران! جیلی وزیر اعظم! جیلی وزیر اعظم! میرے محترم دوستو، روس سوویت یونین کیوں تباہ ہوا؟ دفاعی لحاظ سے طاقتور تھا لیکن معاشی لحاظ سے کمزور ہوا، اپنا وجود کھو بیٹھا۔
آج پاکستان کا یہ حشر کر دیا گیا ہے. آج یہ پاکستان کا گوربچوف بننا چاہتا ہے. جس طرح اس کی غلط روش نے اور غلط پالیسی نے سوویت یونین کا خاتمہ کیا، آج یہ پاکستان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے. عجیب بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کو کہتا ہے کہ یہ مجھ سے این آر او چاہتے ہیں. پیدا منہ نے این آر او غواړي او د این آر او دومره ښه ده چې موږ د این آر او دا او هم نه قبلو. دته بس این آر او این آر او ته غواړې او موږ دله نه درکوو. تا په این آر او د سل وار لعنت چې موږ تا نه غواړو. تو میرے محترم دوستو، جو حکومت سیاسی طور پر ناجائز، جس کی کوئی حق اقتدار موجود نہیں، جو کارکردگی کی بنیاد پر نااہل معاشی قاتل ہے پاکستان کا، آج ناکام خارجہ پالیسی کہ نہ تو آپ پر امریکہ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے، نہ آپ پر چین اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے. ہندوستان پہلے سے آپ کا دشمن ہے. افغانستان آپ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں. ایران آپ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں. اور تم دوسروں کو کرپٹ کہتے ہو. جب تم اقتدار میں آئے تو سعودی عرب نے دوستی نبھاتے ہوئے آپ کو $2 ارب دیے. امارات نے دوستی نبھاتے ہوئے آپ کو $2 ارب دیے. آج 2 سالوں میں وہ آپ سے ناراض، اور اس حد تک ناراض کہ اپنے پیسے پہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہمارے پیسے کو تم کہیں اپنے پیٹ میں نہ ڈال دو، اس کو ضائع نہ کر دو. چین کے پیسے کو ضائع کیا، سعودی عرب اب اپنے پیسے کو ضائع دیکھ رہا ہے. اس نے آپ سے $2 ارب واپس مانگ لیے. امارات نے تم سے $2 ارب واپس مانگ لیے ہیں. تم پر کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. تم نے پاکستان کے دوستوں کو ناراض کیا ہے. تم نے پاکستان کو تنہا کر دیا ہے. اب کہاں ہیں تمہارے وہ این جی اوز جو کہتے تھے کہ یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں، یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں، خون اور زہر کی نہریں بہہ رہی ہیں. تم دنیا کی نظر میں بھی ناقابل اعتماد، تم اپنی قوم کی نظر میں بھی ناقابل اعتماد، تم اپنے پڑوسیوں کے نظر میں بھی ناقابل اعتماد. تو پھر یہ قوم کوئی جانوروں کی قوم نہیں ہے کہ جس کے سامنے آپ جو چارہ ڈالیں اور وہ قبول کر لیں، اور جس طرح آپ ان کو ہانکے وہ ہانکتے چلے جائیں. یہ انسانوں کا ملک ہے، معزز شہریوں کا ملک ہے، محترم لوگوں کا ملک ہے، اور محترم قوم کے اوپر کسی ذلیل اور رسوا انسان کو مسلط نہیں کیا جا سکتا. مرد آباد. دشمن حکمران، وطن دشمن حکمران، ملک دشمن حکمران، ناکام حکمران. آپ کی حکومت میں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں. بہت سے ہمارے قائدین نے آپ کے سامنے یہ بات کہی. کہاں ہے آپ کا لاپتہ افراد کی باتیں جو تم کیا کرتے تھے؟ آج بلوچ رو رہا ہے، آج سندھی رو رہا ہے،
آج پشتون رو رہا ہے اور پنجابی رو رہا ہے، کشمیری رو رہا ہے۔ کشمیر کو تم نے بیچا اور کشمیر کے سوداگر بنے، آج تم کشمیر کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہو۔ کیا اقتدار میں آنے سے پہلے تم نے کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ پیش نہیں کیا تھا؟ مجھے بتایا جائے کہ سن 1948 اور 49 کی قراردادوں میں کشمیر کو تقسیم کرنے کی کون سی گنجائش تھی؟ ہم نے 70 سال تک کشمیریوں سے ایک ہی بات کہی کہ آپ نے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے، آپ کی حق خود ارادیت یہ آپ کا بین الاقوامی مسلمہ حق ہے۔ لیکن آج مودی نے آ کر، اور میں آپ کو بتاؤں، مودی کے آنے کے لیے دعائیں اس نے نہیں کی تھی۔ عمران خان نے کہا تھا کہ خدا مودی کو کامیاب کرے، جب وہ کامیاب ہو جائے گا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مودی کا جو یار ہے، انڈیا کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے، یہودیوں کا جو یار ہے، تو مودی کو دعائیں دینے والے تم، اس کو اقتدار میں لانے کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل کی امیدیں وابستہ کرنے والے تم، اور آج مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہو۔ تم نے کشمیر کو بیچا ہے، تم نے کشمیریوں کے 70 سالہ قربانیوں کا مذاق اڑایا ہے۔ تم نے آج گلگت میں جا کر لوگوں سے کہا ہم آپ کو پاکستان کا صوبہ بنائیں گے، ہم خوش ہوں گے کہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگ پاکستانی ہیں، وہ پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں، کشمیری پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں، لیکن ان کے باقاعدہ حق خود ارادیت کی بنیاد پر اپنا فیصلہ خود کرنے سے پہلے یہ کہہ دینا کہ ہم آپ کو پاکستان کا صوبہ بنائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے مسئلہ کشمیر کو ذبح نہیں کیا؟ اس طریقے سے آپ کشمیر کے مسئلے کو حل کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کی لاشوں پہ سیاست کی 70 سال، ہم نے وہاں کی ماؤں اور بہنوں کی عزتوں اور ان کے ناموس اور عصمت پہ سیاست کی، ہم نے ان کے بچوں کے چہروں سے ٹپکتے ہوئے خون پر سیاست کی۔ وہ مظلوم کشمیری آج کدھر دیکھے؟ جس کو پاکستان پر بھروسہ تھا، جس کو پاکستانی پر بھروسہ تھا، تم نے 70 سال ان سے قربانیاں لے لے کر آج اس کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ 85,000 کلومیٹر مربع کلومیٹر کا کشمیر آج آئے گا صرف 5,000 کلومیٹر مربع کی کشمیر پہ۔ یہ تمہاری پالیسی ہے، یہ ہمارے لیے قوموں کو جیت رہے ہو، یہ تم پاکستان۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے فاٹا کا انضمام کیا، اب فاٹا والے حق حیران کہ یا اللہ اب ہم پاکستان اور صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ عجلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن مجھے پتا ہے کہ کس کے دباؤ پر ایسا ہو رہا تھا۔ میں بہت کچھ جانتا ہوں، میں خارجہ امور کا چیئرمین بھی رہا ہوں، میں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بھی رہا ہوں، اندر کی بہت باتیں جانتا ہوں۔ میں تمہارے ارادوں کو جانتا ہوں، تمہارے عزائم کو جانتا ہوں۔ میں پوری دنیا کا قانون، کوئی پوری دنیا کا قانون بتا دے کہ کسی حکمران کے پاس اگر عوام کا مینڈیٹ ہو تو پھر اپنے ملک کی سرحد کو تبدیل کرنے کا بھی مینڈیٹ ہوتا ہے۔ کیا یہ اختیار بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی سرحد کو آگے پیچھے کرے، کسی کے لیے ملک چھوڑ دے، کسی سرحد کو طے کر دے؟ یہ کس نے حق دیا ہے؟ اور دنیا میں کوئی طاقتور قوم ہو
وہاں پر بھی وہ اپنی سرحدات تبدیل نہیں کر سکتا۔ امریکہ بڑا طاقتور ملک ہے، وہ کر کے دکھائے ذرا میکسیکو کے ساتھ اپنی سرحدات میں تبدیلی، وہ کر کے دکھائے کینیڈا کے ساتھ اپنی سرحدات میں تبدیلی، نہیں کر سکتا۔ ہندوستان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے عوام ہمیں ووٹ بھی دے دیں تب بھی ہم سرحد تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ یہاں پر کشمیریوں کی جغرافیے کو تبدیل کر رہے ہیں، آپ یہاں پر گلگت بلتستان کے جغرافیے کو تبدیل کر رہے ہیں، آپ یہاں پر فاٹا کے جغرافیے کو تبدیل کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے حساس معاملات جب تک عوام کا اعتماد نہ ہو، جب تک عوام بھرپور طور پر اس حوالے سے مطالبہ نہ کرے، آج آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کہاں ہم کھڑے ہیں؟ انہوں نے پاکستان کو وہاں کھڑا کر دیا کہ جہاں اب پاکستان کی بقا کا سوال پیدا ہو رہا ہے۔ تو آج اگر پی ڈی ایم ہے تو پی ڈی ایم کا بنیادی مقصد پاکستان کی بقا ہے، اس کی بقا کا تحفظ ہے۔ ہم اس ملک کو بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس قسم کے نااہلوں سے نجات پائیں گے تو پاکستان کا مستقبل محفوظ ہوگا، ورنہ ان لوگوں کے حکمرانی میں پاکستان کا مستقبل غیر محفوظ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ حکومت بھی ناجائز، اس کی داخلہ پالیسیاں بھی ناجائز، یہ انسانی حقوق کی بھی قاتل، یہ کشمیر کی بھی قاتل، یہ فاٹا کی بھی قاتل۔ اور آج ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے، ملک کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ آپ حضرات نے استقامت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ کلک بولاڑے کا نام اور پختون قوم اگر خپل پلار نیکه پت پیژني، اگر غیرت پیژني، خپل پښتو پیژني، او انشاءالله پښتانه یو که خدای کول دغه نعرہ تکبیر! قاعدہ اشارہ کوا، قاعدہ اشارہ کوا، لبیک 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 لبیک۔ مجمع محترم ورونو، پی ڈی ایم خپل بنیادی مقاصد و اعلان وکړ، جمہوری، سیاسی، انسانی حقوق په حواله او دا چې د آئین پاکستان اسلامی، وفاقی او جمہوری حیثیت به محفوظ وي او اسلامی دفاع و تحفظ او په هغې باندې عمل درآمد به یقیني وي۔ دغه بنیاد باندې زموږ اتحاد خپله فیصله وکړي۔ نو د ما محترم ورونو، دا ملک زموږ ده، موږ په دې ملک کې د چا غلامان نه یو، موږ د فرنګي غلامي نه ده منلې، موږ د امریکې غلامي نه ده منلې، موږ د ګوډاګیانو غلامي هم قبلولو ته تیار نه یو۔ ہم نے جس سفر کا آغاز کیا ہے اب وہ کافی طے ہو چکا ہے، تھوڑا فاصلہ باقی ہے۔ استقامت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے منزل کو پائیں گے، اس ملک کو پاکستان بنائیں گے، حقیقی پاکستان بنائیں گے، اسلامی اور جمہوری پاکستان بنائیں گے، وفاقی پاکستان بنائیں گے، پارلیمانی پاکستان بنائیں گے، اور 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں، کوئی مت سوچے کہ ہم صوبوں کو دیے ہوئے حقوق پر کوئی سودا کیے تیار ہو سکیں گے۔ ہم NFC ایوارڈ پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم صوبوں کے حقوق پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
انشاءاللہ ہم نے ہمیشہ آپ کی جنگ لڑی ہے، سخت حالات میں لڑی ہے، آج پھر میدان میں ہیں، اور آج اس میدان میں آپ سب ہم ایک صف پہ کھڑے ہیں۔ اس صف کو مضبوط بنانا ہے، اس صف کو آگے لے جانا ہے۔ تمام سیاسی پارٹیاں، سیاسی پارٹیوں کے کارکن، ان کے قائدین ایک صف ہو کر انشاءاللہ اس منزل کو حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھ لا رہا ہے مولانا